السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 118 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت کو شروع کرنے سے پہلے کچھ تمہیدی الفاظ، تاکہ پتہ چلے کہ اس آیت کے اندر بات کیا کی جا رہی ہے۔ انسانی تقسیم، ظاہر ہے انسان جو ہیں مختلف چیزوں میں بٹے ہوئے ہیں، تو کس کس قسم کی تقسیم کی ہوئی ہے انسانوں نے، پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں اور پھر ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے۔ انسانی تقسیم نسل، رنگ، زبان، علاقہ کی بجائے آئیڈیالوجی پر ہونی چاہیے۔ یعنی یہ جو تقسیم میں نے آپ کو بتائی ہیں، قرآن کریم ان کو کنڈیم کرتا ہے کہ انسانوں کو نسلی طور پر یا ان کا جو ہر علاقے کی قوم اور ان کے اپنے رنگ، جیسے گورے ہیں، کالے ہیں، ابھی امریکہ کتنا ترقی یافتہ ملک ہے، وہاں پر بھی یہ چیز ہے کالوں کے خلاف۔ پہلے تو بہت زیادہ تھی، پھر کچھ کم ہوئی، اب پھر بڑھتی جا رہی ہے۔ تو وہاں پر یہ جو رنگ کی جو تمیز ہے بہت زیادہ ہے، اور اس کی وجہ سے بڑے مسائل بھی پیش آ جاتے ہیں۔ تو نسل، رنگ، زبان، علاقہ، اس سے متعلق جتنے بھی تعصبات ہیں یا امتیازات ہیں، یہ نہیں ہونے چاہیے۔ یہ انسانیت کی بربادی ہے، تباہی ہے، ہلاکت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آئیڈیالوجی کے لحاظ سے دو گروہ بتائے ہیں انسانوں کے۔ تو آئیڈیالوجی بیس ہونا چاہیے انسان کو، اور ظاہر ہے کوئی بھی چیز یا اچھی ہوتی ہے یا بری ہوتی ہے، اسی طرح آئیڈیالوجی یا اچھی ہوگی یا بری ہوگی۔ تو چلیں آپ کسی آئیڈیالوجی کے اوپر تو آئیں، تو اس میں پھر جو اچھی آئیڈیالوجی ہے وہ اپنانی چاہیے۔ تو انسانوں کو اس قسم کے تعصبات اور امتیازات میں نہیں پڑنا چاہیے۔ تو تقسیم کی بنیاد جو ہے وہ آئیڈیالوجی پر ہونی چاہیے، اور اس کو پھر انسان ریویو کرتا رہے کہ میں جس آئیڈیالوجی کے اوپر ہوں کیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ صحیح آئیڈیالوجی ایک اللہ کی کتاب کی آئیڈیالوجی، کیونکہ وہ انسانوں کا کریٹر ہے۔ ایز اے کریٹر اس نے انسانوں کی نیڈز اینڈ وانٹس کو سامنے رکھتے ہوئے انسانوں کی فلاح کے لیے قوانین، ضابطے دیے ہیں۔ اس کے برعکس افراد یا اقوام کی اپنے مفاد پر مبنی آئیڈیالوجی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے وہ جو آئیڈیالوجی ہے، ہر قوم کی اپنی بنائی آئیڈیالوجی یا کسی گروہ کی اپنی آئیڈیالوجی بنائی ہوئی، خود ساختہ، وہ تو اس کے اپنے فائدے کے لیے ہوتی ہے۔ وہ کسی کے فائدے کے لیے کیوں بنائے گا؟ اللہ جب کوئی آئیڈیالوجی دیتا ہے تو اس میں پوری انسانیت کا فائدہ ہوتا ہے۔ انسان وہ کتنے ہی سمجھدار کیوں نہ ہو، کتنے ہی باشعور کیوں نہ ہو، وہ اپنے ہی مفاد کی آئیڈیالوجی بنائیں گے، اپنے مفاد کی، اپنے خاندان کے مفاد کی، اپنے عزیز و اقارب کے مفاد کی۔ اگر اس کو تھوڑا سا پھیلا لیں، تھوڑا سا پھیلائیں، تو یہ اپنے، یوں کہہ لیں، اپنے محلے کی، اپنے گاؤں کی، اپنے شہر کی، اپنے ملک کی، اپنے قوم کی، تو اس طرح سے تھوڑا سا آپ اس کو پھیلا دیں تو یہاں تک چلا جاتا ہے۔ پوری دنیا کی اقوام عالم کے لیے وہ کوئی ایسی چیز، ایسی آئیڈیالوجی نہیں بنا سکتے جو سب کے لیے فائدہ مند ہو۔
تو جب یہ نہیں ہے تو پھر ایک کا فائدہ دوسرے کا نقصان ہے، دوسرے کا جو نقصان ہے وہ کسی کا فائدہ ہے۔ اس سے پھر دنیا کے اندر خون ریزی ہوتی ہے، عداوت پیدا ہوتی ہے، دشمنی پیدا ہوتی ہے۔ تو انسانیت ایک قوم نہیں بن سکتی۔ قرآن کریم انسانیت کو ایک قوم بنانا چاہتا ہے۔ وہ اسی صورت میں بن سکتی ہے کہ لوگ اپنے خود ساختہ آئیڈیالوجی چھوڑ کر اللہ کی جو کتاب ہے اس کے اندر جو انسانیت کی فلاح کے لیے آئیڈیالوجی ہے وہ اپنائیں، تو پھر یہ دنیا جو ہے یہ جنت کا نقشہ پیش کرے گی۔ تو یہ جو متضاد قسم کی آئیڈیالوجی رکھنے والوں میں آپ یہ دیکھیں کہ کبھی بھی دلی تعلق قائم ہی نہیں ہو سکتا۔ اگر لوگ اللہ کی آئیڈیالوجی کے اوپر نہ ہوں، اپنی اپنی آئیڈیالوجی کے اوپر ہوں جیسا کہ ہے، تو اس سے پھر کیا ہو رہا ہے کہ جتنی بھی اقوام ہیں ان کے آپس میں ہم آہنگی نہیں ہے، ہر قوم ایک دوسرے کے خلاف کھڑی ہوئی ہے۔ تو اس سے دنیا کے انسان ایک قوم نہیں بن پا رہے۔ تو قرآن کریم جو ہے تمام انسانوں کو اخوت کی بنیاد کے اوپر ایک قوم بنانا چاہتا ہے، یہ ہے اس چیز کے اندر۔ تو شروع کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اب دیکھیں یہ جو ایمان لائے ان کو سمجھائی جا رہی ہے یہ بات، کیونکہ انہی کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، سب سے پہلے تو ان کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اس لیے ان سے خطاب ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، تم اپنے لوگوں کے سوا کسی اور کو رازداں نہ بنانا۔ اب ایک اسٹیٹ ہے جس میں اللہ کے قوانین نافذ ہیں، تو اس اسٹیٹ کے جتنے بھی معاملات ہیں داخلی خارجی سیکیورٹی کے، اس کے اندر کسی اور غیر مومن کو رازداں نہیں بنانا۔ یہاں پر دوستی کی بات نہیں ہو رہی، ملکی سطح کے اوپر جو دوستی ہوتی ہے وہ اور چیز ہوتی ہے، پرسنل دوستی اور چیز ہوتی ہے۔ قرآن کریم جس سے منع کرتا ہے وہ ریاست کی سطح کے اوپر جو دوستی ہے، اس کے اندر جو اس طرح کی کوئی چیز کہ اس میں حد سے اتنا آگے بڑھ جائیں کہ آپ کا کوئی راز نہ رہے، اور اگر وہ کوئی دشمنی پر آئے تو آپ کو نقصان پہنچا دے، اس طرح کی جو چیز ہے قرآن کریم منع کرتا ہے۔ تو یہ بڑا باریک فرق ہے، یعنی اپنے جتنے بھی سیکرٹ ہیں ان کو بچانا ہے کسی کے ہاتھ لگنے سے۔ یہ ہر ملک کی اپنی سیکرٹ فورسز ہوتی ہیں جو اس ملک کے راز کو راز رکھتی ہیں، تاکہ ان کے سیکرٹس جو ہیں وہ دشمن قوتیں نہ لے اڑیں۔ تو اس کے لیے بڑا بجٹ خرچ کرتے ہیں ممالک جو ہیں۔ تو قرآن کریم اس کی بات کر رہا ہے کہ تم اپنے لوگوں کے سوا کسی اور کو رازداں نہ بنانا، قومی امور میں، ملی امور میں، ملکی ریاستی امور میں، ورنہ ہو سکتا ہے تمہیں نقصان پہنچائے۔ فار ایگزامپل کوئی ڈیفنس کا کوئی سیکرٹ اگر لیک آؤٹ ہو جائے تو نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس کے اندر قرآن کریم احتیاط برتنے کی بات کر رہا ہے۔ اور آگے کہہ رہا ہے کہ لا یعلونکم خبالا، وہ دشمن لوگ تمہیں برباد کرنے میں کمی نہیں کریں گے۔ ظاہر ہے وہ ملک ہے، یعنی یہاں پر قوموں کی، ملکوں کی بات ہو رہی ہے، ریاستوں کی بات ہو رہی ہے، اسٹیٹس کی۔ تو جو بھی اسٹیٹس دشمن ہیں تمہاری، اگر ان کے ہاتھ تمہارا کوئی سیکرٹ لگ جائے تو وہ پھر تمہیں برباد کرنے میں کمی نہیں کریں گے۔ اور آگے کہہ رہا ہے کہ وَدُّوا مَا أَنِتُّمْ، وہ چاہتے ہیں کہ تم تکلیف میں پڑ جاؤ، مصیبت میں پڑ جاؤ، وہ تو یہ چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے ہر جو دشمن ہوتا ہے اس کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ میں آگے بڑھ جاؤں اور یہ مصائب پریشانیوں میں گر جائے۔
پیچھے رہ جائے، اس لیے سمجھا رہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ تم تکلیف میں پڑ جاؤ۔ اور آگے ایک اور چیز بھی بتا رہا ہے، ایک اور نشانی بھی بتا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ قد بدت البغضاء من افواہہم، یقیناً ان کے منہوں سے بغض ظاہر ہو چکا ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز قرآن کریم نفسیاتی بات کر رہا ہے۔ دیکھیں، آپ کا کوئی دشمن یا مخالف ہو، بظاہر وہ آپ کا دوست بن کر سامنے بیٹھا ہو، تو آپ اگر تھوڑی سی بصیرت سے کام لیں، اس کی باڈی لینگویج سے، اس کے چہرے کے جو امپریشنز ہیں، اس کی روح سے آپ کچھ نہ کچھ جج کر جائیں گے کہ یہ آدمی آپ کے ساتھ مخلص ہے یا آپ کے ساتھ اندر سے دشمنی رکھ رہا ہے۔ یہ ہے من افواہہم، ان کے منہ سے بغض ظاہر ہونا۔ ظاہر ہے جو مخلص ہوگا اس کے بات کرنے کا انداز ہی کچھ اور ہوگا، اس کے الفاظ کا چناؤ ہی کچھ اور ہوگا، اس کے چہرے کے جو امپریشنز ہوتے ہیں، فیس امپریشنز، وہ بھی کچھ اور ہوں گے۔ لیکن اگر اس کے دل کے اندر کوئی بغض ہے، عداوت ہے، نفرت ہے، دشمنی ہے، تو اس کے امپریشنز بھی آپ کو محسوس ہو سکتے ہیں اگر آپ غور کریں، چیک کریں، فیس ریڈنگ کریں، اس کا ایکسنٹ، لہجہ وہ چیک کریں، الفاظ چیک کریں کہ آپ کی باتوں کا کس طرح سے وہ رسپانس دے رہا ہے، اس کا انداز کیا ہے، تو اس سے وہ کہتا ہے کہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو یہاں تک قرآن کریم گائیڈ کر رہا ہے، سمجھا رہا ہے، تو کہتا ہے کہ یہ تم نے آبزرو کرنا ہے، دیکھنا ہے۔ اور آگے ایک تو یہ ہے نا کہ جو ان کے اندر تمہارے خلاف نفرت ہے، دشمنی، عداوت ہے، وہ ان کی باتوں سے، ان کے چہرے کے امپریشن سے، ان کی باڈی لینگویج سے، الفاظ اور الفاظ کی ادائیگی اور اس کا لہجہ بتا رہا ہوتا ہے، ان کے منہ سے ظاہر ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ تمہارے دشمن ہیں، تم سے بغض رکھتے ہیں۔ اور آگے کہہ رہا ہے کہ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ اکبر، جو ان کے سینوں میں، اور جو ان کے سینوں میں وہ چھپاتے ہیں، اپنے سینوں میں جو چھپاتے ہیں، وہ تو اس سے بھی بہت بڑا ہے۔ یعنی ایک تو وہ ہے نا کہ وہ ظاہر ہے، وہ ساری دشمنی نہیں کوئی ظاہر کرتا اپنی، لیکن وہ بولتے ہوئے، بات کرتے ہوئے، انٹریکشن کرتے ہوئے ظاہر کر بیٹھتا ہے۔ انسانی نفسیات ہے نا، آپ کو کسی سے پیار ہے تو آپ اس کے ساتھ بڑی نرمی سے بات کریں گے، اس کی کوئی غلط بھی بات ہوگی تو آپ اس کو پازیٹیو لیں گے۔ تو جو آپ کا دشمن ہوگا وہ آپ کتنی بھی صحیح بات کریں اس میں کیڑے نکالے گا، ریش ہوگا، ماتھے پہ بل ڈالے گا، آنکھوں میں کوئی نفرت کا کوئی عنصر نظر آئے گا، لہجے میں کوئی ترشی آئے گی، ہے نا یہ چیزیں۔ تو اس سے کہتا ہے ایک تو یہ چیز ہے نا جو ظاہر کرتے ہیں وہ اپنے منہ سے، اپنے چہرے سے، جو نفرت، جو بغض، جو ان کے اندر چھپا ہوا ہے، ان کے دل و دماغ میں، کہتا ہے وہ تو اس سے بھی بڑا ہے، جو ظاہر کرتے ہیں اس سے بھی بہت بڑا ہے۔ یہ ہے وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ اکبر، جو انہوں نے اندر چھپایا ہوا ہے نا تمہارے خلاف بغض، وہ تو جتنا ظاہر کرتے ہیں اس سے کہیں بڑا ہے، کہیں زیادہ ہے۔ یہ ساری چیزیں کہنے کے بعد، سمجھانے کے بعد کہہ رہا ہے کہ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ، یقیناً ہم نے تمہارے لیے آیات یعنی نشانیاں واضح طور پر بیان کر دی ہیں۔ یہ نشانی ہی ہے نا، چہرے کی امپریشن نشانی ہے، آنکھوں سے دیکھنا نفرت کے ساتھ، غصے کے ساتھ، نشانی ہے نا، لہجے کی تلخی یہ نشانی ہے، ہارٹ ورڈز کا استعمال، بیجا تنقید، بیجا بحث، ہر بات میں کیڑے نکالنا،
تو یہ نشانیاں ہیں اللہ کی، کتنا ہی کوئی اداکار کیوں نہ ہو، تو یہ نشانیاں تو ظاہر ہو کر رہتی ہیں، کہیں نہ کہیں انسان سے سرزد ہو جاتی ہیں، وہ جتنا ہی چھپانے کی کوشش کرے۔ دیکھنے والی آنکھ ہونی چاہیے، سوچنے والا دماغ ہونا چاہیے، انسان کے یہاں بصیرت ہونی چاہیے، تو دور رس نظر جس کو بولتے ہیں نا، وہ ہونی چاہیے، تو پھر چیزیں بہت ساری سمجھ آ جاتی۔ تو کہتا ہے یہ اللہ کی نشانی ہے، بنایا ہی ایسے اس نے۔ آپ کو اچھا کام کرتے ہیں، آپ کے چہرے کے اوپر اطمینان ہوگا، آپ کی بات میں نرمی ہوگی۔ اگر آپ غلط کام کرتے ہیں تو آپ کے چہرے کے اوپر ایک بے اطمینانی ہوگی، پریشانی ہوگی، پکڑا نہ جاؤں، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، کیونکہ وہ غلط کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ نشانیاں ہیں، اور بھی بہت ساری، یہ فنگر پرنٹ، یہ بھی نشانی ہے۔ جرم کرتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں اس فنگر پرنٹ سے۔ ڈی این اے کا ٹیسٹ کیا ہے؟ یہ نشانی ہے۔ یہ ساری اللہ کی آیات ہیں۔ آج جتنے بھی کرمنل پکڑے جاتے ہیں انہی نشانیوں سے تو پکڑے جاتے ہیں۔ سی سی ٹی وی کیمرہ کیا ہے؟ انسانوں نے دریافت کیا ہے، لیکن وہ کائنات میں چیزیں ہیں، انٹرنیٹ وغیرہ، اگر یہ نہ ہوتی تو انسان لاکھ کو کوشش کر لیتا، بنا ہی نہیں سکتا تھا۔ چیزیں کائنات میں آلریڈی ہیں، انسانوں نے ان کو ڈسکور کیا ہے۔ تو یہ ساری اللہ کی نشانیاں ہیں، جس کی روح سے سائن، سمٹم اور یہ پروف، جن کی روح سے کوئی مجرم پکڑا جاتا ہے، کہتا ہے یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ دیکھ رہے ہیں قرآن کریم کہاں تک جا رہا ہے۔ تو آج جتنے بھی جدید جو سائنٹیفک ذرائع استعمال ہوتے ہیں، جیسے آواز کی ریکارڈنگ ہے، جیسے یہ چہرے کی وہ تصویر ہے، آنکھیں بھی یونیک ہیں، یعنی ان کو دیکھ کر بھی کیمرہ جو ہے پہچان لیتا ہے آئی امپریشن سے کہ یہ وہی ہے یا کوئی اور ہے۔ اگر وہی ہوگا تو وہ کوڈ اوپن ہوگا، ادروائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح یہ ڈی این اے ٹیسٹ، یہ بہت ساری چیزیں دیکھیں، یہ ایکو ٹیسٹ، اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے، وہ دھڑکن سے وہ بے ترتیب ہو جاتی ہے جب بھی انسان غلط کوئی بولتا ہے یا جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ جب صحیح بول رہا ہوتا ہے تو دھڑکن جو ہوتی ہے وہ بالکل بیلنس میں چل رہی ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ نشانیاں ہیں اللہ کی، جس سے مجرم پکڑے جاتے ہیں، ان کی نشاندہی ہو جاتی ہے۔ تو کہہ رہا ہے کہ یقیناً ہم نے تمہارے لیے آیات یعنی واضح نشانیاں بیان کر دی ہیں۔ ان کنتم تعقلون، دیکھیں اب وہ بات آ گئی، اگر تم عقل رکھتے ہو تو پھر یہ نشانیاں تمہیں، ان نشانیوں سے تم کوئی کام لے سکتے ہو۔ اس کے لیے تو عقل چاہیے، عقل رکھو گے تو پھر یہ نشانیاں ملیں گی، کائناتی علوم حاصل کرو گے۔ عقل رکھنا، عقل سے کام لینا، کائناتی علوم کو حاصل کرنا، آبزرویشن کرنا، ایکسپیریمنٹ کرنا، پھر کہیں جا کے انسان ڈسکوری کرتا ہے، پھر اس کے بعد کہیں جا کے انوینشنز ہوتی ہے چیزوں کی۔ تو بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ سائنٹیفک اپروچ ہے، سائنٹیفک پروسیس قرآن کریم بیان کر رہا ہے، کس خوبصورتی کے ساتھ، اور ہزاروں سال پہلے یہ اللہ کا کلام آج ایسے لگ رہا ہے جیسے ابھی اترا ہے۔ اس کے اندر کوئی محسوس ہی نہیں ہوتا کہ کوئی پرانی بات ہو رہی ہے۔ یہ ہے قرآن کریم کا اعجاز۔ تو قرآن کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔